السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نیوکلیس ایٹ نائٹ. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوکلیس ایٹ نائٹ کے ایپیسوڈس پر ہم مارکیٹ کے ڈفرینٹ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز کے آنر، ہاؤسنگ کمیونٹیز کے ایگزیکٹو لیول جو ممبران ہیں ان کو بلاتے ہیں، اور آپ کو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی اس وقت کی صورتحال کیا ہے، یہ کس طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کو، اور وہ کس طرح سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایشوز کو سالو کرنے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کراتے ہیں، ان کے ساتھ ایک کنورسیشن کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں اس ایپیسوڈ میں، ان کا بھی ایک مایناز نام ہے مارکیٹ میں، ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے کمپنیز میں ایک ابھرتا ہوا نام، جن کے تقریباً ابھی پچھلے 2.5 سے 3 سالوں میں 6 آفس آلریڈی بن چکے ہیں اسلام آباد، راولپنڈی کے ایریا میں، جی ٹی روڈ کی طرف، لاہور کے ایریا میں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مکین مارکیٹنگ کے CEO مسٹر حسن طلال صاحب. حسن بھائی، تھینک یو فار جوائننگ اس ایٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ. تھینک یو فار انوائٹنگ می جی. حسن بھائی، ہماری جو پوڈ کاسٹ کا شروعات ہوتی ہے ذرا اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہمیں ذرا جاننا ہوتا ہے کہ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی لائف جرنی کس طرح سے گزری ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ عموماً جتنے بھی ہمارے پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کی نظر میں آج سے 3-4 سال پہلے تھوڑا سا بڑا ایک کنونشنل سے ایک بزنس سمجھا جاتا تھا. اتنا اس میں لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے تھے کہ انٹری ہو، اور اس دوران پھر ہم آپ جیسے لوگوں کو دیکھیں، ینگ ایجوکیٹڈ جو آ کے اس فیلڈ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ذرا ان کی لائف میں ایسا کون سا راستہ سے گزرے ہیں کہ آخر میں آ کے یہ والا ڈیسیجن انہوں نے لیا. سو میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا بتائیں اپنی لائف جرنی کے بارے میں، تھوڑا بچپن کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کیا پڑھائی کی، اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو فیل ان ٹو ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ میرا جو پیدائش ہے وہ اسلام آباد کی تھی. آئی بلانگ ٹو سیالکوٹ ڈسکا، اور پیدائش ادھر کی تھی. جب میں نے اسکولنگ وغیرہ بھی یہاں سے ہی تھی. میں نے کیا تھا BBA مارکیٹنگ کام سیٹ سے، اور ایٹ دیٹ ٹائم جب میں BBA کر رہا تھا تو میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے بزنس کی طرف ہی جانا ہے. تو میں ڈفرینٹ آپشنس کی طرف دیکھتا رہتا تھا. ڈیورنگ BBA میں نے ٹرائی کیا، EMR میں ایک پروجیکٹ آیا، اور ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز کوائٹ ینگ، مجھے اتنی چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، لیکن اسٹل میں نے اس کے لیے ٹرائی کیا اس کا کانٹریکٹ لینے کے لیے. تو اس کے لیے میں نے کافی BOQ کا پتہ چلا، ڈفرینٹ چیزوں کا مجھے پتہ چلا، کانٹریکٹ کیسے لیتے تھوڑی بہت. ایٹ دا اینڈ وہ میں کانٹریکٹ نہیں لے سکا کیونکہ اٹ واز ٹو ارلی. اور اس کے بعد میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے سیل فونس کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی. ایٹ دیٹ ٹائم اوپو نیا آیا. میں یہ بات کر رہا ہوں 2015-16 کی، اور اوپو نیا مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوا تو ہی سیڈ کہ یار اوپو بیسٹ ہے، آپ کو میں فرینچائزز دلواتا ہوں اور کام کریں گے. تو اس نے مجھے ایک فرینچائز دلوائی. فرسٹ فرینچائز جو PWD کی تھی وہ میرے پاس تھی. اور میں نے جب اوپو فرینچائز لی اور میں نے 2-4 مہینے کام کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنی انرجیز ویسٹ کر رہا ہوں. اچھا، یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس میں اتنی گروتھ نہیں ہے. اور جو میرا ایک ویژن ہے کہ ہم کچھ اچھا کر سکیں، کچھ نیا کر سکیں، مزہ نہیں آ رہا تھا کہ انٹرپرینور کہلا سکے. اس میں ایسی کوئی چیز مجھے آپ کو کہہ لیں کہ مزہ نہیں آ رہا تھا اس کام میں. تو میں نے وہ خیر تھوڑا سا اس سے فوکس ہٹایا. اور میرے والد صاحب نے کہہ لیں کہ کافی عرصے سے ریئل اسٹیٹ کا کام کیا، بلڈر رہے، گھر پلازے بنا کے بیچتے رہے. لیکن میں وہ تھا نا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے خود کچھ کرنا ہے. تو میں والد صاحب کی فیلڈ کو اس طرح کنٹینیو کرتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ فیلڈ ویسے ہی ہے، اور اتنا زیادہ میں اس فیلڈ کو نہیں پسند کرتا تھا. اس کے بعد میں نے MBA اسٹارٹ کیا. ڈیورنگ MBA میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ کو پریکٹیکلی ایز اے جوائن کروں گا اور آگے اسی میں اپنا کریئر جو ہے وہ پرسو کروں گا. تو مجھے خاندان کی طرف سے جو فرسٹ بات سننے کو ملی جب میں نے کہا کہ میں نے ریئل اسٹیٹ میں جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی پڑھا لکھا کے منڈے نو تسی ڈیلر بنان لگے ہو. اب وہ ڈیلر بنانے کی جو بات تھی وہ میرے ایسی مائنڈ میں کلک ہوئی. تو میں نے کہا کہ یار ان کو بتائیں گے کہ ڈیلر بنانا ضروری نہیں ہے، مارکیٹنگ کمپنی کیا ہوتی ہے، ایز اے آرگنائزیشن کام کیسے کرتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کیسے کام کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس میں آپ کہہ لیں ہائرنگ کے موقع کیسے دے سکتے ہیں، امپلائمنٹ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. تو خیر میں نے اس چیز کا ارادہ کیا. میں نے کہا نہیں، میں ریئل اسٹیٹ کو پراپرلی جوائن کروں گا. اور میں نے وہ اوپو کی فرینچائز ایک سیل آؤٹ کی. اور سیل آؤٹ کرنے کے بعد میرا 6 ماہ کا ٹائم ابھی بھی میں سوچنے میں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس کے درمیان ایک فاسٹ فوڈ کا میں نے چھوٹا سا ایک ٹیک اوے اسپاٹ شروع کیا. اور مجھے یاد ہے میرے ابا جی نے پوچھا کہ یہ ٹیک اوے اسپاٹ بنانے کے لیے کتنے پیسے لگا رہے ہو. تو میں نے ان کو کہا کہ چھوٹا سا ٹیک اوے اسپاٹ ہے، 14-15 لاکھ لگیں گے. تو میرے ابا جی نے صبح اٹھے مجھے کہتے ہیں یار 14-15 لاکھ مجھ سے لے لے لیکن یہ کام نہ کری. تو میں ہنسا، میں نے کہا ابا جی کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ہماری چیز نہیں ہے، ہماری فیلڈ نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اس میں ایکسل نہیں کر پاؤ گے. لیکن میں نے اس پہ محنت کی، کافی بڑی چیزیں سیکھنے کو ملی. آپ کہہ لیں کہ ویٹر لیول کا کام بھی ادھر کیا. رات کو 2-2 3-3 بجے تک اس اسپاٹ کو ٹائم دیا. یہ کس ایریا میں کھلا تھا؟ یہ میں نے PWD میں اوپن کیا تھا، بیسنجو کے نام سے. تو اور کیا بیچتے تھے؟ بیسنجو میں ہم نے اس کو کون پیزا انٹروڈیوس کروایا.
PWD کے ایریا میں کون پیزا نہیں تھا تو کون پیزا انٹروڈیوس کروایا, تو کافی ٹف تھا. اور وہاں سے جو چیز میں نے سبق سیکھا وہ ایک ہی چیز سیکھا تھا کہ آپ جس چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہے وہ کام آپ نہیں کر سکتے. اگر میں اچھا شیف ہوتا, اچھا کوک ہوتا تو آج بھی بیسنجو زندہ ہوتا. تو کیوں اسٹارٹ کیا تھا فوڈ کا, کس نے آئیڈیا دیا تھا اس کا؟ ہاں, مجھے ایک میرے دوست نے آئیڈیا دیا اور اس نے کہا یہ بہت اچھا کام ہے, ہمیں کر سکتے ہیں. تو میں نے تقریباً 6 سے 8 ماہ یہ دوست ڈفرینٹ تھا اوپو والے سے. یہ دوست ڈفرینٹ تھا. اصل میں وہ یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے. اور اس کے بعد جب میں بیٹھا, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے جب وہ بیسنجو سیل آؤٹ کیا اور میں نے ریئل اسٹیٹ کو دوبارہ جوائن کیا, اور جب دوبارہ ریئل اسٹیٹ کو میں نے جوائن کیا تو بلکہ میں نام بھی لے لوں گا کہ میں نے جوائن کیا ڈیل اینڈ ڈیل سے, اور میری فرسٹ کمپنی تھی ڈیل اینڈ ڈیلز, اور بڑے اچھے دوست ہیں دانیال نثار صاحب, ان کے ساتھ کام شروع کیا. تو 3 منتھس میں میں نے جتنا بھی اپنے لاسز وغیرہ کیے تھے, اور جو میں نے بیسنجو میں لاس کیا تھا, جو مجھے اوپو میں لاس ملا تھا, وہ بھی میں نے سیل آؤٹ کی تھی. تو وہ سارا میں نے 3 منتھس میں الحمدللہ ریئل اسٹیٹ سے کور کیا. اور میں نے آفس بھی PWD میں ہی تھا. وہ آفس بھی PWD میں تھا. اچھا. میں نے اس کو ایز اے سیلس مینیجر جوائن کیا تھا, اور تقریباً میں نے سال ڈیورنگ مائی MBA. جس نمبر پہ پہلے اوپو بکتا تھا اس پہ بعد میں پیزا بکتا تھا, اسی نمبر پہ بعد میں اسی نمبر پہ ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. اور بڑا اچھا مزے کی جرنی رہی وہاں پہ, جو کافی چیزیں سیکھنے کو ملی. اوپو میں بھی کافی چیزیں سیکھنے کو ملی, اور اس میں بھی بیسنجو میں بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا. تو ریئل اسٹیٹ کو میں نے دیکھا تو اس میں ہم نے کافی چیزیں چینج کی. اور آفٹر 1 ایئر میں نے جو ہے اپنی مکین کا اسٹارٹ اپ لیا. یہ 2019 اینڈ کی بات ہے. آپ نے ڈیل اینڈ ڈیل میں 1 سال تک کام کیا تھا؟ تقریباً 1 سال تک میں نے ڈیل اینڈ ڈیلز میں کام کیا تھا. اور جب میں نے مکین کا اسٹارٹ اپ لیا تو مکین کا اسٹارٹ اپ میں مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی. میں کسی بھی کمپنی کا نام وغیرہ نہیں لیتا, لیکن ایک یہ تھا کہ کووڈ پیک پہ تھا, اور ایٹ دیٹ ٹائم کافی جگہوں پہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی تھی, اور کافی لوگ جو امپلائز تھے ان کو نکالا جا رہا تھا. تو میں نے جو ہے 2020 کے اسٹارٹ میں جب یہ اسٹارٹ کی مکین, تو ایٹ دیٹ ٹائم میں نے لوگوں کو ہائرنگ شروع کی. اور مجھے یاد ہے, مجھے اچھی طرح تب یاد ہے لوگ کہتے ہوتے تھے کہ دنیا مر رہی ہے اور تو لوگوں کو ہائر کر رہا ہے. تو میں نے صرف ایک چیز سوچی کہ جو لوگ ایز اے امپلائی کام کر رہے ہیں یا جو لوگ جاب میں ہیں, تو جابینس کا رسک ٹیکر, یہ دیز پیپل آر ناٹ رسک ٹیکرز. تو رسک ٹیکرز کا ان کا کام نہیں ہے, ان کو جاب کریں اور جاب کے لیے ان کو ایک فکس سیلری چاہیے اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے. ان لوگوں کا نہ کرونا سے کوئی لینا دینا ہے, نہ ان کا بزنس کے اتار چڑھاؤ سے لینا دینا ہے. اگر ویسے لوگ آپ کے پاس ہیں تو میں نے جن لوگوں سے کمٹمنٹ کی, میں نے ان کو سیلریز دینا شروع کی. تو کورونا میں ہم نے سیلریز دیں الحمدللہ, اور اس طرح چیزیں ہم بڑا لیتے چلے گئے. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے HR ڈپارٹمنٹ بنایا, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنایا, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس وغیرہ بنائے, اور ڈپارٹمنٹس پہ ورکنگ اسٹارٹ کی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ساری ورکنگ مکین کی برانڈنگ وہ ساری ہم نے ڈیورنگ کووڈ کیا, اور کووڈ میں کام کرتے رہے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے گیپ انالیسز, اگر دیکھا ہو جو مکین نے اتنا نام بنایا, جیسے ہی کووڈ ختم ہوا تو کیونکہ کووڈ کے دوران ہم کام کرتے رہے, ہم نے برانڈنگ پہ کام کیا, ہم نے کیمپینز پہ کام کیا. تقریباً 6 مہینے کا ٹائم تھا یہ, تقریباً 3 سے سختی سے کلوز ڈاؤن تھا, مطلب بالکل 6 ماہ کا ٹائم تھا. تقریباً 3-4 ماہ ہم نے صرف بیٹھ کے, بالکل کہیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں, ہوم ورک کیا. ہماری پوری ٹیم تھی. مجھے یاد ہے ہم نے ایک اسکیلے سیف ہاؤس ٹائپ ایک چھوٹا سا آفس رکھا ہوا تھا, اور اس میں ہم اپنی ٹیم ڈیلی آتی تھی. ہم بس اندر آ کے بند کر لیتے تھے دروازہ, اور اندر ہی کھانا چھانا بناتے تھے. اور شام کو جانے سے پہلے جب رات کو گھر جاتے تو گھر والے بھی پاس نہیں آتے تھے. اور مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ ہم دوسرے خود بھی ایک روم میں دور دور بیٹھے ہوتے تھے. لیکن یہ کہ الحمدللہ اس میں ہم نے کام کیا. اور اس کے بعد جب کووڈ کم ہوا اور لاک ڈاؤن ختم ہوا, تو ایک دم سے مارکیٹ میں جو گیپ تھا اس گیپ کو ہم نے کور کیا. اس میں ہماری کووڈ کی ورکنگ تھی, جتنا عرصہ ہم نے کووڈ میں کام کیا ہوا تھا. تو سارے مطلب ہوم ورک کرنے کے بعد آپ مارکیٹ میں انٹری ہوئے تھے. ایسا ہی ہے. اور الحمدللہ ایکسپیرینس تھا, پیچھے بھی کام کیا ہوا تھا, وہ ساری چیزیں ہمیں پلس پوائنٹ ملا. اور اس کے بعد ہم نے مکین کا اسٹارٹ اپ لیا. تو فرسٹ آفس PWD سے. اب میں اسٹوری سے ذرا کچھ چیزیں نکالتا ہوں. آپ نے MBA کہاں سے کیا تھا؟ میں نے MBA فاسٹ سے کیا تھا. تو آپ نے کہا کہ آپ نے MBA کے دوران یہ ریئلائز کیا تھا کہ میں نے ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں جانا ہے. تو وہ ذرا مجھے سے شیئر کریں کہ وہ ریئلائزیشن کیسے آئی تھی, اینڈ وائی ڈیڈ یو تھنک کہ ریئل اسٹیٹ از اے گڈ فیلڈ جہاں پہ حسن کام کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک میں نے سیمولیشنس ٹیکنیک ہوتی تھی, ہماری بزنس گیمز وغیرہ ہوا کرتی تھی ہمارے ڈیورنگ BBA ڈیورنگ MBA. تو اس میں ہم نے ایک چیز میں نے سیکھی کہ ہم اس میں ڈفرینٹ گیمز میں تھے. FMCGs پروڈکٹ میں جانا چاہتے ہیں, اس کی مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں, کنسٹرکشن کی مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں, یا آپ آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے گاڑیوں کی انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے ایک چیز سیکھی. میں نے ایٹ دیٹ ٹائم اس گیم میں نے FMCG سلیکٹ کی. اور اس گیم کو جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو وہ پورا دن کی گیم ہوتی ہے, بزنس گیم ہوتی ہے, ایک آرٹیفیشیل مارکیٹ ہوتی ہے, آرٹیفیشیل پیسے بھی ہوتے ہیں, تو آرٹیفیشیل کسٹمرس بھی ہوتے ہیں. اس پوری گیم میں میں نے یہ دیکھا کہ ہم FMCGs میں سلیکٹ کی. تو فرسٹ جو اس کا راؤنڈ تھا
اس کے 4 راؤنڈ ہوتے ہیں. فرسٹ راؤنڈ جو تھا اس میں جب مارکیٹ کلوز ہوئی تو ایٹ دیٹ ٹائم میری جو ٹیم تھی وہ 12 لاکھ پروفٹ پہ تھی, تو ہم نے وہ ون کر رہے تھے. اور جب شام کو وہ مارکیٹ کلوز ہوئی, راؤنڈ 4 ختم ہوا, تو جو ایک ٹیم تھی ہماری ٹیم سی ٹیم تھی, وہ فرسٹ راؤنڈ میں -36 لیکس پہ تھی. اس نے وہ گیم ون کی +72 لیکس کے ساتھ. اچھا اس میں دیکھنے کا یہ فیکٹر تھا کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے جو مارکیٹ سلیکٹ کی وہ صرف اور صرف کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں رہے. ٹھیک ہے, پراپرٹی کے ریلیونٹ رہے. اور اس میں انہوں نے جو کام کیا, انہوں نے وہ آپ کہہ لیں ہم جہاں پہ FMCGs چھوٹی موٹی پروڈکٹس میں کہہ لیں 100 میں یا ہزاروں میں کھیل رہے تھے اور بڑی محنت کر کے ہم 12 لاکھ پروفٹ میں آئے تھے, تو وہ کروڑوں میں اور اربوں میں کھیل رہے تھے, اور وہ کروڑوں اربوں سے +72 میں چلے گئے اور ہم رینگتے شام تک. تو میں نے اس سے ایک چیز سیکھی کہ آپ بڑی چیزوں میں رہیں, ٹھیک ہے, رسک زیادہ ہے, گریٹر رسک ہے لیکن گریٹر ریٹرن بھی ہے. تو وہاں سے میں نے اپنے آپ کو اس چیز کا فیلڈ کیا کہ میں نے کسی بڑی فیلڈ میں رہنا ہے, میں نے FMCGs یا چھوٹی پروڈکٹ کو نہیں ہاتھ ڈالنا, ہم بڑے پروڈکٹ میں کھیلیں گے. پراپر ایکسپیریمنٹڈ اپروچ سے آپ نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ ریئل اسٹیٹ از دا فیلڈ. ایسے ہی ہے, بالکل بالکل. اور سیکنڈلی ویسے والد صاحب کی بھی فیلڈ رہی تھی, انہوں نے بھی کافی عرصے اس فیلڈ کو دیا تھا. موٹیویشن گھر سے مل گئی, تھوڑی سی گھر سے موٹیویشن مل گئی, لیکن وہ جو اپنا تھا نا ایک کہہ لیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا, میں کچھ اور کروں گا, تو وہ بھی تھوڑا پریکٹیکلی اوپو کو بھی ٹرائی کر لیا, پریکٹیکلی وسنجو کو بھی ٹرائی کر لیا. تو اس کے بعد میں نے کہا نہیں, فیلڈ وہی ہے جو سوچی تھی, اسی فیلڈ میں واپس آتے ہیں. نہیں مجھے ہیپی کہ مطلب میں نے آپ کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بڑا مزہ آیا سن کے کہ آپ نے جو فیلڈ چوز کی وہ اس لیے نہیں چوز کی صرف کہ اس میں پیسے کمانے کا بہت اسکوپ ہے. آج کل لوگ بہت کہتے ہیں کہ اچھا پراپرٹی ڈیلر بہت پیسے کماتا ہوگا. آپ نے تو پراپرلی دیکھا کہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کر کے ڈفرینٹ بزنسز کے ساتھ کمپیئر کر کے کہ یہاں پہ ریٹرن اچھا ہے, گیم بڑی ہے. اور پھر وہ ایک ہوتا ہے, مطلب میں وہ اپنے پارٹنر سے بھی ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے پوڈ کاسٹ ہی ایک کہ جب بندے کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے نا کہ خود سے کچھ کرنا ہے, انٹرپرینورشپ کرنی ہے, تو پھر بندہ آبویسلی صرف پیسوں کو نہیں دیکھتا, پھر اسی کو بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے وہ کام کرتے ہوئے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 3 مہینے آپ نے اندر بیٹھ کے کام کیا, ہوم ورک کی, اینڈ وداؤٹ اینی پروفٹ, وداؤٹ اینی ارننگ. تو اس لیے کیونکہ آپ کو وہ مزہ آ رہا تھا کام کرتے ہوئے, اینڈ دین جب آپ کو کسی کام میں مزہ آتا ہے, آپ دل لگا کے کام کرتے ہیں, تو آپ کوالٹی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. ایسے ہی obviously ریٹرن بھی اچھا ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اور میں ہمیشہ جتنا بھی کہیں مجھے موقع ملے کہنے کا یا ینگ گریجویٹ سے جب بھی بات ہوتی ہے یا کوئی بھی, تو میں ان سے ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ وہی کام کرو جس کام کا کرنے میں آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا. اور واحد یہ میری پراپرٹی فیلڈ تھی جس میں سصبح آ کے بیٹھتا تھا اور رات 12 بجتے تھے, اور مجھے نہیں پتا ہوتا تھا رات 12 کیسے بجے. ہم اتنا انجوائے کرتے تھے. گھر والوں کو پتا ہوتا ہے رات 12 بجے, گھر والوں کو پتا ہوتا تھا. ایک دن تو میرے ابا جی نے مجھے کال کی تو کہتے بیٹا بیڈ شیٹ لگوا لو ادھر ہی. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا میں آفس میں ہی ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کتنے, لیکن یہ کہ میں کام کو بہت انجوائے کرتا تھا اور ابھی بھی انجوائے کرتا ہوں. بڑے مزے کی اپنے بات کی کہ وہ والا کام کرو جس میں وقت کا پتہ نہیں لگے کہ وقت گزر رہا ہے. اچھا میں ذرا اس بات پہ آتا ہوں کہ آپ نے پھر 2019 کے اینڈ اور پھر 2020 کے فرسٹ کوارٹر کے بعد جا کے صحیح مارکیٹ کے انٹری کی, تو یہ مکین مارکیٹنگ کا نام کہاں سے آپ نے مطلب ڈیسائیڈ کیا تھا, وائی مکین؟ اس میں اردو نام کی طرف ہم جانا چاہ رہے تھے. ہم نے اس کے لیے پہلے ہم نے شروع میں ہلسٹن مارکیٹنگ رکھا, پھر ہم سوچتے رہے کیا کس طرف جائیں, تو پھر کافی نام سرچ کیے, پھر زمین کی طرف گئے, پھر اس طرح کے ناموں میں آخر پہ ہم نے جس پہ فائنل کیا تو ہم مقیم پہ آ گئے. مقیم, تو مقیم سے جب ہم نے سوچا, ہم نے کہا مقیم نہیں مکین. مکین کیونکہ رہائشی کو کہتے ہیں, علاقہ مکین, جیسے کسی کے رہائشی کو. مقیم کو لوگ غلط بھی کر لیتے شاید, سمجھ نہ پاتے تو مکین بنا ہی لیتے. ہاں, ہم نے مکین رہائشی, اور پھر ہم نے اس کی ٹیگ لائن رکھی دل کے مکین. تو اس کو تھوڑا ایموشنلی ہم نے اس کو اٹیچ کیا. اور مجھے اپنے ایک گورے نام سے کیا مسئلہ تھا ہلسٹن سے؟ بس وہ نہیں اتنا ہمیں جو ہے نا کلک نہیں کیا, اس کے ساتھ ٹیگ لائن وغیرہ نہیں چل تو جائے گا نا گورا نام, میرا نام گورا ہے. چل جاتا ہے. آپ کے جو فیس ہے, برانڈ کا فیس ہے, وہ رن کرتے ہیں بیسکلی. تو اچھا, تو ماشاء اللہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. مطلب تھوڑا سا آپ اس طرح کا نام اگر رکھیں نا کہ کسٹمر سے ریلیونسی فیل ہو, تو کسٹمر ذرا پھر ایزلی سمجھ جاتا ہے کہ اس برانڈ کو بھی سمجھ جاتا ہے, آپ کی باتوں کو بھی سمجھ جاتا ہے. بالکل, وہ بھی بہتر آئیڈیا تھا آپ کا. اچھا, تو ابھی تک آپ کا مطلب تقریباً 3 سال کا ایکسپیرینس ہے, تو یو ہیو ورک ود لاٹ آف ہاؤسنگ کمیونٹیز ان اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور. اب ذرا اس طرف آتے ہیں ہم باتوں کے, تو جتنی بھی آپ ہاؤسنگ کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں جو کمی ہے, کیا یہ ہاؤسنگ کمیونٹیز اس کو واقعی میں پورا کر رہی ہیں, اور ڈو دے اسٹل لیک اے لاٹ آف تھنگس؟ دیکھیں, گیپ اگر دیکھنے کو جائیں تو گیپ کافی زیادہ ہے. اور ابھی تک ہمارے پاکستان میں جو ایک المیہ وہ یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ ایک کام کی طرف جاتا ہے تو باقی سارے بندے اسی کام کے پیچھے چلے جاتے ہیں.
میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ ایک ٹائم پہ سی این جی اور مارکی کا بزنس شروع ہوا پاکستان میں, تو ہر بندے جس کے پاس پیسے تھے وہ یہاں سی این جی اسٹیشن لگا رہا تھا یا مارکی بنا رہے تھے, اور انہوں نے تب تک وہ کام کیا جب تک وہ کام ختم نہیں ہو گیا. تو یہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے. تو ابھی بھی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ایک طرح کی چیز انٹروڈیوس کرواتا ہے, تو دوسرا جو ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ والا یا ڈیولپر یہ نہیں سوچتا کہ میں اسے کچھ چینج کروں, کچھ نیا کروں, کچھ ڈفرینٹ کروں. وہ وہی نہیں ہے, وہ وہی ٹیکنیکس اپلائی کرتے رہتے ہیں, اور یہ تب تک وہ ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں جب تک کہ پہلے والی کی ٹیکنیک بالکل زیرو نہ ہو چکے. تو گیپ تو ابھی بھی ہے, ساتھ میں آپ بھی زیرو ہو جاتے ہیں. ہاں ساتھ میں ڈیفینیٹلی جتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی زیرو ہوتے ہیں. تو ابھی تک گیپ ہے, ڈفرینٹ چیز اپروچ لائی سے آ سکتی ہے. کافی چیزوں ہم بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میتھڈس, ایک تو سب سے زیادہ جو ہمارا مین یہاں پہ مسنگ ہے پاکستان میں وہ لیزنگ کا فیکٹر مسنگ ہے. جو ابراڈ کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے لیزنگ بڑی اچھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور لیزنگ پہ لوگوں کو ایزیلی گھر مل جاتے ہیں, اور ایون کہ اونلی ڈاؤن پیمنٹ پہ لوگوں کو پوزیشن دے دیے جاتے ہیں. تو وہ چیزیں فیکٹر بھی پاکستان میں بہت حد تک مسنگ ہے. اس کے علاوہ آپ چیزیں دیکھیں تو میں, کیونکہ میرا ایکسپیرینس بہت کم ہے, اس لحاظ سے اگر میں بڑے بڑے ڈیولپر کی بات کروں تو وہ کہیں گے کہ شاید ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے اور ہمیں زیادہ پتہ ہے. تو اس میں کافی چیزیں ہیں مسنگ. ہاؤسنگ پروجیکٹس کے حوالے سے دیکھ لیں, ایک بندہ, میں جیسے ایک ایگزامپل دوں کہ ایک سوسائٹی اسمارٹ فیچرز کا نعرہ لگاتی ہے تو پیچھے 20-25 پروجیکٹ آنے والے اسمارٹ کے ساتھ ہی نام جوڑ دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اسمارٹ فیچر کے نام کو دیکھ کر ہی لوگوں نے پیسے دیے ہیں, حالانکہ اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. یس بالکل, اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے, اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا گروپ ہے, اور انہوں نے اسٹینڈرڈ ڈیلیورڈ کیا ہوا ہے. اگر آپ کہہ لیں پاکستان میں اسٹینڈرڈ لیونگ جو کسی نے انٹروڈیوس کروائی تھی, اس گروپ نے انٹروڈیوس کروائی تھی, چاہے وہ وہاں پہ ڈیولپر تھے, اب ان کے اپنے پروجیکٹس ہیں, آنرز ہیں. تو ایک پورا نام ایسا نہیں ہوتا کہ جسٹ لائک نیم کہ انہوں نے, ہاں ضرور مارکیٹ سے ہٹ کے انہوں نے کانسیپٹ اسمارٹ فیچرز کا انٹروڈیوس کروایا, اور انہوں نے سمپل سی ایک آسان سی بات بھی کہ گھر کی موٹر سے لے کے آپ کا فین تک ہم آپ کے موبائل سے کنٹرول کرنے دیں گے. کچھ ڈفرینٹ نہیں تھا, کچھ بالکل نیا نہیں تھا, لیکن یس جو لوگ کام کر رہے تھے, جو ہاؤسنگ پروجیکٹ کام کر رہے تھے, ان کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں آئی. اب آپ نے بیچ میں یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا گیپ انالیسس کا, کہ گیپ انالیسس بھی ایک اپروچ ہوتی ہے. آپ خود پرسنلی اس کو یوز کرتے ہوئے مکین مارکیٹنگ کی شروعات آپ نے کی اور اس کو چلا رہے ہیں. سو اس گیپ انالیسس کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب میں دوبارہ اسپیسیفکلی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ کمیونٹی کے اونر اگر آپ ہوتے ہیں تو کون سا گیپ ابھی بھی آپ کو دکھ رہا ہے لیزنگ کے علاوہ, جس کو آپ مطلب فوراً سے کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک تو مطلب اوبیسلی ڈیمانڈ ہے, تقریباً کہتے ہیں کہ 10 لاکھ گھروں کی ڈیمانڈ ابھی بھی ہے, تو سب لوگ آ رہے ہیں, نئے نئے پلاٹس لے کے آ رہے ہیں, لیکن سب کا نعرہ ایک ہے کہ 4 سال کی انسٹالمنٹ, اتنی کم ڈاؤن پیمنٹ, یہ لوکیشن. اب کوئی کہتا ہے ایئرپورٹ کے پاس لوکیشن اچھی ہے, کوئی کہتا ہے موٹر وے پہ لوکیشن اچھی ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی ٹی روڈ پہ لوکیشن اچھی ہے, اور ہر بندہ اپنی لوکیشن کو اچھا کہتا ہے. میں کس کی بات میں آپ کی بات بجائے اس کے اوپر میں ایک بات کروں گا کہ یاد ہے ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے ایک پروجیکٹ میں, اور وہ پروجیکٹ ہم نے صرف اور صرف اسی لیے کیا تھا کہ وہاں پہ مجھے جو ان کی بات اچھی لگی, انہوں نے کہا کہ آپ 20% ڈاؤن پیمنٹ دیں, 20% پہ ہم سے قبضہ لے لیں اور مکان بنانا شروع کریں, اور باقی انسٹالمنٹ سال. میں اس طرح کی کوئی چیز چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی پاکستانی لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو خدمت اس کو کہتے ہیں کہ آپ 20-30% 40% کے اوپر پوزیشن دیں. لیکن وہ شروع سے آپ سے پیسے لیتے ہیں, آپ کے پیسوں سے زمین خریدتے ہیں, آپ کے پیسوں سے این او سی اپلائی کرتے ہیں, یہی تو المیہ ہے. اس میں پھر کسٹمر بہت ڈیلے ہو جاتا ہے, بہت ڈیلے ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے مطلب پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کی خدمت کریں, تو وہ پاکستان کی عوام کی خدمت نہیں ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے جو لوگ یوں کر رہے ہیں اور وہ آن ٹائم ڈیلیور کر رہے ہیں, میں جو ریپیوٹیبل کمپنیز ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا, ریپیوٹیبل ڈیولپرز ہیں جو واقعی انسٹالمنٹس کے ساتھ ساتھ ڈیلیور کر رہے ہیں, ان کا ذکر نہیں کر رہا. لیکن یہاں پہ وہ گنے چنے ہیں فنگر ٹپس پہ. اگر میں پورے پاکستان میں ڈیولپر گن لوں تو میں فنگر ٹپس پہ ہی ساروں کے نام بتا دوں گا. اتنے تھوڑے سے دے رہے ہیں, بالکل اتنے تھوڑے سے جو آن ٹائم پوزیشن دے رہے ہیں, انسٹالمنٹس کے ساتھ چیزیں دے رہے ہیں, باقی سب اس کے نام پہ لوگوں کو جو ہیں وہ کافی زیادہ بگیسٹ گیپ اس ٹائم کوئی بڑی اپرچونیٹی اویل کر سکتا ہے کوئی ہاؤسنگ کمیونٹی, تو وہ پوزیشن کی کر سکتا ہے. آپ 30% 40% کے اوپر آپ ڈیولپمنٹ کریں, 30-40% کے اوپر لوگوں کو پوزیشن دیں, اور ان کے انسٹالمنٹس ان سے بعد میں الاٹمنٹ نہ کریں, الاٹمنٹ دیں نا, 30-40% پہ الاٹمنٹ دیں, پوزیشن دیں, مطلب اس کے نام پہ زمین ٹرانسفر فی الحال نہ کریں. جب وہ انسٹالمنٹ پوری کر دے گا آپ اس کو بعد میں کر دیں, فی الحال پوزیشن دے گا کہ وہ اپنا گھر بنانا شروع کریں, اور وہ آپ کو پوسٹ ڈیٹڈ چیکس لے لیں. ان کو 100 طرح کے آپ کے پاس لیگل ٹیم ہے, 100 طرح کے اس کے حل ہیں, آپ ان کو دیں اور آپ اور باہر ہوتا ہے ایسے, ماہر ہوتا ہے ایسے. تو اس طرح کی چیز کریں, میرے خیال سے اس طرح کی فوراً کلک بھی ہوگی, ہٹ بھی ہوگی مارکیٹ میں. بالکل. اچھا, ابھی آپ نے تھوڑا سا یہ بھی دیکھا ہے, خود میں بڑا متاثر ہوں اس بات سے کہ آپ نے BBA کیا, MBA کیا اور ریپیوٹیبل یونیورسٹی سے کیا. وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں میجورٹی ان کا مائنڈ سیٹ شاید جاب کی طرف بھی ہو, لیکن مائی پوائنٹ اس کے وجہ کارپوریٹ سیکٹر کی طرف زیادہ جاتے ہیں. جو آپ کے آس پاس کولیگس تھے کلاس کے اندر بھی, ان کی جو مینٹیلٹی جہاں سے آپ انسپائر ہو کے نکلے ہوں گے, تو آپ کا بھی میری ایکسپیکٹیشن میں یہی ہوگا
کہ کارپوریٹ لائف کی طرف جائیں گے, نیسلے میں جائے, کوئی گوگل میں جائے کام کر رہا ہے, کوئی کسی بڑی بڑی کمپنی میں جائے کام کر رہا ہے. لیکن اور اس دوران آپ نے خود یہ تھوڑا ایک بیچ میں فن فیکٹ مارا فیملی والا کہ وہ کہہ رہے ہیں ڈیلر بنا رہے ہیں. سو ہاؤ ڈیڈ یو اسٹل کانفیڈنٹلی ٹک دس ڈیسیجن کہ کنونشنل والے ایک بزنس میں گھسنا ہے؟ وہ لیے آپ کو تھوڑی رکاوٹ نہیں مینٹلی خود فیل ہوئی؟ ہم جو جتنے بھی لوگ بزنس رن کر رہے ہیں میرے خیال سے 80% یا تو بیک بینچرز ہوتے ہیں یا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر والے کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, 2 GPA والا ہوتا ہے, 2 GPA والا ہوتا ہے یا 2.5 یا مر کے پاس ہو رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جو ہمارے فرنٹ بینچرز ہوتے ہیں اور جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیک بینچر کے امپلائی ہوتے ہیں. یہ موسٹ آف دا کیسز میں لاسٹ 2-3 ایئرس میں تو ہم نے کافی کچھ ایسے دیکھنے کو ملا ہے. تو کارپوریٹ سیکٹر کی جہاں تک بات ہے یا جہاں تک بات ہے اچھی جاب کرنے کی بات ہے, شروع سے ہی جب سے یہ یونیورسٹی میں تھا تو مائنڈ میں ایک ہی چیز تھی کہ بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا رسک ٹیکر بھی تھا. اگر اس میں پلس پوائنٹ کہہ لیں کہ اس طرح کی ذمہ داریاں بھی نہیں تھیں کہ جس کے لیے بندے کو موسٹ آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں لوگ جاب اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار فکس بجٹ چاہیے, میں نے گھر بھی چلانا ہے, رینٹ آؤٹ بھی دینا ہے. تو وہ تھوڑا سا اس لحاظ سے مجھے آسانی تھی. مجھے پتہ تھا کہ اگر ڈبو بھی دیا تو خود ہی ڈوبیں گے, کہ 5-7 لوگ نہیں ڈوبیں گے. تو وہ تھوڑا سا چانس لیا. اور ایک چیز ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے رسک کیسے لیا یا رسک کتنا لینا چاہیے. تو اس میں ایک وہ اکثر مجھے کوٹیشن بھی سناتے ہیں کہ آپ کو کنویں کی کسی کی گہرائی جو ہے نا وہ دونوں ٹانگوں سے نہیں چیک کرنی چاہیے, لیکن میں نے دونوں ٹانگوں سے چیک کی کتنا گہرا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں آل آف دا سڈن آپ اٹھتے ہیں, آپ مکین لانچ کرتے ہیں اور فرسٹ ڈے ایٹ مکین آپ 50 لوگوں کو ہائرنگ کرتے ہیں اور آپ اپنا اوور ہیڈ اسٹارٹنگ میں 30 سے 40 لاکھ اوور ہیڈ لے کے چلتے ہیں. تو اٹ واز ناٹ اے ایزی ٹاسک, اس میں دونوں طرف جا سکتے تھے. لیکن شکر الحمدللہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم کانفیڈنٹ رہے, کنسسٹنٹ رہے اور اپنے اوپر بھروسہ رکھا کہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور پھر جو ساتھ اپنی ٹیم تھی ان سے میرا پہلے دن سے وعدہ تھا کہ یار میں نے اسٹارٹ کیا مکین کا, میرے پاس آج اگر سٹی ہے, میرے پاس مرس آ رہی ہے یا کوئی بڑی گاڑی آ رہی ہے, تم لوگ بائک پہ ہو, تم لوگ میران پہ ہو, تم لوگ گرو نہ کرا سکے تو مجھے سال بعد کہیں کہ یار حسن آپ نے اکیلے ترقی کی ہے. تو میں نے کہا میں ساتھ گرو کروں گا, میں گرو کروں گا, آپ کو ساتھ گرو کرواؤں گا. الحمدللہ میری جتنی ٹیم تھی جو بائک پہ آئے تھے میں نے ان کو گاڑی پہ لے کے گیا, جو چھوٹی گاڑی پہ تھے ان کو اچھی گاڑی پہ لے کے گیا, تو اپنے ساتھ گرو کرایا. ایک تو یہ فیکٹر تھا مکین کی سکسیس میں. دوسرا جہاں تک آپ نے بات کی جاب یا کارپوریٹ کلچر کی, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ دور سے چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. میں نے انٹرنشپ کی تھی موبل لنک میں, کچھ 3 ماہ موبل لنک میں انٹرنشپ کی تھی. اور پھر میں نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ انجوائے تو بہت کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو فیک لائف میں خوش رکھا ہوا ہے کہ یار غلام ہیں, وہ خوش ہیں, اچھا آفس ہیں, وی آر پارٹ آف موبل لنک. موبل لنک میں نے نام لے لیا, خیر میں نہ لیتا تو شاید مزید میں باتیں اس کے اوپر کر لیتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کیا ہیں موبل لنک میں, آپ کہاں ہیں جہاں پہ آپ کا 2000-4000 امپلائی ہیں اور جہاں پہ آپ کہہ لیں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, اب آ کے انہوں نے 18 سال کسی کمپنی کو دیا. دا پوائنٹ از کہ وہ بھی اچھی کمپنی ہے, اپنا کام کر رہی ہے, بٹ اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے کہ آپ خود کچھ کر سکتے ہو, سو دیر از نو نیڈ ٹو بی ورکنگ انڈر سم ون. کسی اور کے ڈریمز پورے کرنے سے بہتر ہے اپنے ڈریمز پورے کریں, اپنے ڈریم کریں, اپنے اوپر کام کریں. اپنے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ 30 ایئرس کا 30 سال تک یا 31-32 سال تک آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ رسک لے سکتے ہیں. اگر آپ یہ 30 سے 32 سال کی ایج تک آپ رسک لیتے ہیں, آپ جتنی بھی ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, سب فیل ہوتے ہیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کے بعد جاب سٹارٹ کر لیں اور بس جاب کریں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ نے تب تک بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہوگا, فیلئر بھی آپ کو سکھاتا ہی ہے. بالکل فیلئر کس نے کہ نہیں سکھاتا, ایسے ہی ہے. تو اگر آپ سٹارٹ میں رسک لے سکتے ہیں تو ضرور رسک لیں, انسٹیڈ آف جاب تو آپ ساری عمر کر سکتے ہیں. جاب ظاہری بات ہے. تھوڑا میں اس بات طرف دوبارہ آتا ہوں, آپ نے بیچ میں بڑا ایک مزے کا پوائنٹ ڈسکس کیا ٹیم والا. ماشاء اللہ جو گروتھ آپ نے لی ہے پچھلے 2.5-3 سالوں میں, بڑی ڈراسٹک گروتھ ہے, اتنی اسپیڈ سے کوئی گرو ہوتا نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ اس میں ٹھیک ہے جس نیش کو آپ نے چوز کیا اس میں واقعی میں پچھلے کچھ عرصے میں کافی گروتھ بھی آئی ہے. ابھی میں سمجھ سکتا ہوں پچھلے 4-5 مہینے سے ذرا مارکیٹ ڈاؤن میں ہے یا ڈکلائن ہے یا پاز ہوئی ہے, تو ایک تو اس مارکیٹ کی ہیلدینس کی وجہ سے بھی آپ کو گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے. بٹ ایز اے آنر آف برانڈ لائک مکین مارکیٹنگ جس کے اندر لگ بھگ 150 اسٹاف تو ابھی ایزلی آپ کا ہے, تو اتنے لوگوں کو مینیج کرنا اور اس طریقے سے کہ تاکہ وہ اپنی جو پوٹینشیل ہے اس کے ایکسٹریم تک اور کام کر سکیں اور ایفیشینٹ رہ سکیں, اس میں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ مطلب کس قسم کی ویلیوز آپ اپنے اندر لائے ہیں, کیسے آپ اپنی ٹیم کو مینیج رکھ پاتے ہیں تاکہ وہ موٹیویٹڈ رہیں اور ایفیشینٹلی کام کریں؟ دیکھیں جہاں تک بات آرگنائزیشن کی ہے نا, جو جب آپ کسی کو ایز اے آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں,
مکین کو میں نے ایز اے آرگنائزیشن، میرا پہلا ایم یہ تھا کہ میں مکین کو ایز اے آرگنائزیشن لے کے آؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ جب آپ کی آرگنائزیشن بن جاتی ہے تو پھر اس کو آنر رہے نہ رہے، سی او رہے نہ رہے، آرگنائزیشن چلتی رہتی ہیں. تو میرا ایک ایم یہ تھا کہ ہم نے اس کو آرگنائزیشن بنانا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ نے جیسے آرگنائزیشن چارٹ ہائرارکی پراپرلی ڈیفائنڈ ہو، ٹاسک پراپرلی ڈیفائنڈ ہو، ڈپارٹمنٹ جس ڈپارٹمنٹ کے انڈر ٹیم آتی ہے اس کے مینیجر کو ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا پتہ ہو، جاب ڈسکرپشنز ڈیفائنڈ ہو، اور آپ کی جو آپ کی پالیسی، ایک تو پالیسی بنانا ہوتا ہے، دوسرا پالیسی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. آپ کی پالیسی امپلیمنٹیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے اگر آپ نے بڑے نیٹ ورک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر آپ نے ون آفس رن کرنا ہے، ایک آفس رن کرنا ہے اور آپ کے پاس تھوڑی سی ٹیم میں، پھر تو آپ ٹھیک ہے. اگر آپ کی پالیسیز میں ڈفرینس بھی ہے اور پالیسی امپلیمنٹ بھی نہیں اچھی کروا پاتے تب بھی چل جاتا ہے، کیونکہ آپ تو ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے نیٹ ورک ایک بنانا ہے اور آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا گجر خان میں بھی ہے، آپ کا سیالکوٹ میں بھی سیٹ اپ ہے، آپ کا لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد بھی ہے، تو ایک بندہ کسی بھی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا ہر وقت آل دا ٹائم. بالکل. تو آپ اپنے نیٹ ورک کو، اپنے آرگنائزیشن چارٹ کو، ہائرارکی کو پراپرلی ڈیفائن کریں اور آپ اس کو امپلیمنٹ کروائیں. ڈیفائنڈ نہیں، امپلیمنٹ کروائیں. اگر آپ نے پراپرلی اپنی ہائرارکی امپلیمنٹ کروا دی تو میرا خیال سے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ 8 یا پورے پاکستان میں برانچز بنا کے بیٹھ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. پر ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایک ٹیکنیکل ٹرم پہ بات کر لی کہ آپ نے ایک ہائرارکی بنائی ہوئی ہے کہ ہر بندے کو ہر وقت کوئی نہ کوئی رپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے، ہر بندے کو ہر وقت کوئی نہ کوئی سپروائز کرنے کے لیے موجود ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں ذرا سائیکولوجیکل لیول پہ اگر بات کروں، ہاؤ آر یو شیور رائٹ ناؤ سسٹمس کے علاوہ کہ ابھی جو آپ کا امپلائی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے جی وہ خوش ہے کہ وہ مکین مارکیٹ میں کام کر رہا ہے؟ اس کو آپ نے کس طریقے سے اچیو کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بزنس کو ٹائم دیں. موسٹ آف دا ٹائم ہماری جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے جو آنرز ہوتے ہیں وہ کمپنی کو پراپر ٹائم نہیں دیتے اور ایک بندے کے اوپر انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہوتا ہے اور ان کو سب اچھا کی رپورٹ دے رہا ہوتا ہے. میں نے جو دیکھا ہے موسٹلی ٹپکلی پاکستان میں ایک کو سی او ٹائپ رکھ لیتے ہیں بندہ، کو سی او ٹائپ رکھ لیتے ہیں یا جی ایم بنا دیتے ہیں، ڈائریکٹر صاحب بنا دیتے ہیں اور ڈائریکٹر صاحب کو جو پسند آ رہا تھا وہ کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے نہیں پتہ کیا چل رہا. تو میں جو کہ چونکہ اپنی کمپنی کو فلی ٹائم دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میں لاہور کا بھی وزٹ کرتا ہوں. میری اپنی ٹیم کا جو سب سے لو لیول سٹاف ہے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. زیادہ جتنی اچھی آپ کو نالج وہ دیتے ہیں میرے خیال سے اتنی نالج آپ کو کہیں سے نہیں ملتی. میرے آفس بوائز ہیں، میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں، ان کے ساتھ کھانا ضرور کھاتا ہوں. لاہور جاتا ہوں میں، اپنے جو سیلز ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ ایک ڈنر لازمی رکھتا ہوں جس کے اندر نارمل ان کو میں کلیئر بتاتا ہوں کہ آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے، آئی ایم ناٹ یور باس اور ہم دوست ہیں، ہم بیٹھ کے کھانے کے لیے آئے ہیں. تو اس میں بڑی ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں. آپ کے امپلائی کتنا خوش ہے، اس کے گھر میں کیا ٹینشن ہے. آپ نے کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ تھوڑا سا کم کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہ آپ کا ایک ضروری ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ کو گیپ رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں اتنا کبھی اس کو کم کر کے ذرا ان کو وارمتھ فیل کرا کے ان سے پوچھنا ہے. بالکل کیا ان کو ایشو ہو وہ ہمیں بتائیں، ان ایشو کو ہم حل کریں گے ان کے لیے. الحمدللہ مجھے لاہور میں بھی ٹیم ہے تو 20-30 بھی بندہ ہے تو مجھے فنگر ٹپس پہ آدھے سے زیادہ کے نام وغیرہ یاد ہیں. تو یہ اس طرح کا کام میں کر رہا ہوتا ہوں. اسی طرح PWD آفس. اچھا، ٹیکنیکلی نام یاد کرنا مطلب جو کہ بہت چھوٹا سا ٹاسک ہے، یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے. کافی جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اسٹاف 400-500 تک بھی پہنچ جائیں، میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے امپاسبل آپ کے لیے ہونا. آپ کہیں جا رہے ہو، آپ ویسے ہی پوچھ لو، اپنے پی اے سے پوچھ لو، کسی سے پوچھ لو کون کون بیٹھا ہوگا میٹنگ میں، اس کے نام بتاؤ. کیونکہ ایک امپلائی کو آپ نے ایکنالج لازم کرنا ہے، ایکنالج کرنا ہے. ایسے ہی ہے اپریسیشن تو رزلٹ بیسڈ ایسے ہی ہے. آپ لاہور جا رہے ہیں، آفس میں انٹر ہوئے ہیں اور آپ کو سامنے پتہ ہے آپ کا سیلز ایجنٹ رانا شفاقت بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا نام تھوڑا سا مجھے یاد ہے. گروپس بھی آج کل آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ گروپس میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو ساری چیزیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. CRM بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے. آپ ہفتے میں ایک دن بیٹھ کے CRM کو اچھی طرح مانیٹر کریں، چیزیں دیکھیں، کون سی ایکٹیویٹیز مانیٹر کریں. آپ کو کافی چیزیں پتہ چل جاتی ہے کہ کون بندہ کتنا. جب آپ اسے ملتے ہوئے السلام علیکم رانا شفاقت صاحب کیسے ہیں اتنی بات کر دیں وہ خوش ہو جاتا ہے. یار ہمارا ایکنالجمنٹ ضروری ہے. ایکنالجمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ خود بھی وہاں سے آیا ہوتا ہے نا، آپ نے خود موبلنگ میں کام کیا، آپ کو جہاں کہیں بھی کسی اور جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کام کر رہا ہوگا تو آپ نے کوئی نہ کوئی گیپ فیل کیا ہوگا جو آپ نے کہا ہوگا میں اپنی آرگنائزیشن میں وہ گیپ فل کروں گا. وہ جو گیپ میں نے فیل کیا وہ اگر میں رہنے دوں گا تو میرا امپلائی بھی شاید مجھ سے اتنا کانٹینٹ نہ ہو. ایسے ہی 3-4 مہینے بعد مونوٹونس اپروچ کی وجہ سے وہ اگنور کر دے گا اپنے کام کو ایفیشینٹلی کرنا، اور آہستہ آہستہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈکلائن ہوتی جائے گی. وہ دیکھیں میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو کہتا ہوں مجھے وہ بندے چاہیے جو فار لائف میرے ساتھ چل سکیں. ٹھیک ہے، میں ان کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ یہ جو امبریلا ہے، ایک مکین ایک پلیٹ فارم ہے، اس پہ محنت کی ہے ہم نے یہاں تک بنایا ہے. اب مکین میں امپلائی کو مکین کرنے کے لیے لاتے ہیں.
ہاں بالکل رہائشی بنانے کے لیے کرتے ہیں تو ان کو یہی چیز سمجھاتے ہیں کہ آپ فار لائف اپنا جو ہے نا وہ فار لائف جتنا بھی آپ کریئر ہے وہ مکین کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. جب اس لیول کی آپ کسی کو بھی موٹیویشن دیں گے یا اس لیول کا آپ کہیں گے کانفیڈینس دیں گے کسی کو, تو امپلائز ڈیفینیٹلی. تو میجورٹی جو آپ کے ہوتے ہیں امپلائیز وہ کچھ میں فریش گریجویٹس بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل, ہم نے ایک ٹائم تک بہت زیادہ فریش گریجویٹس پہ کام کیا. ان کو آپ کس طریقے سے آپ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی طرف آئے؟ مطلب وہ سیم ایشو ان کے پاس بھی, ان کی فیملی میں, ان کے گرد و نواح دوستوں میں بھی ہوتا ہوگا, ایسے ہی ہے. تو ان کو کس طریقے سے آپ کنوینس کر رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں دیکھیں اب تو اب جو بچے آ رہے ہیں یونیورسٹی میں فریش گریجویٹس آ رہے ہیں, ہم نے جب خود سٹارٹ کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم اتنی مارکیٹنگ کمپنیز بھی فیمس نہیں تھی اور اتنی یہ فیلڈ میں بھی اتنا جو چینج آیا ہوا ہے, جو لوگ اب پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ میں آئے ہوئے ایٹ دیٹ ٹائم کم تھے, ٹریڈیشنل میتھڈس کو زیادہ یوز کیا جاتا تھے. تو تھوڑا سا ایک اویئرنیس کہہ لیں ہوئی ہے. اب پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے بچے گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی کسی اچھی کمپنی کو دیکھیں. یہ بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے, بڑا اچھا سائن ہے, میں دیکھتا ہوں. اور آئی تھنک ایز اے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی آپ کو اور ہمیں بھی سم ہاؤ یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریٹ کر کے وہاں پہ ہم کو کچھ سیشنز وغیرہ دیں, بالکل وہ بھی ہیلپ کر سکتا ہے. ہاں, اور ہم لوگ کر بھی رہے ہیں, بیریا میں کر رہے ہوتے ہیں, کامسیٹس میں کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان دا لانگ رن یہ اچھا ہے اس مارکیٹ کے لیے جب بہت اچھا آئیں گے. اب دیکھیں, اب سب سے مین بات یہ کہ اس کا افیکٹ یہاں سے دیکھیں کہ یونیورسٹیز کے کچھ میرے پریویس ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, انہوں نے میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ریئل اسٹیٹ کا کورس لانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کسی دن ٹائم دیں, ہمیں بھی بتائیں مارکیٹ کیا چل رہی ہے, آپ کا آرگنائزیشن رن کیسے کر رہے ہیں. تو چیزیں یہ میرے آفس میں ایک لڑکا پیچھے پڑا رہتا ہے میرے, کہتے ہیں سر جاتے ہیں نس سے بات کرتے ہیں, فاسٹ سے بات کرتے ہیں, ایک ریئل اسٹیٹ کی ڈگری اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے کہا مطلب دیٹس اے ویری کمینڈیبل تھنگ, بٹ وہی ہے کہ مطلب اف اٹ سم ہاؤ وی امپلیمنٹڈ تو اچھی بات ہے, کیونکہ جتنی بھی یہاں پہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز ہے انفارچونیٹلی ہر بندہ اٹھ کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی بنا رہا ہے نا. میں سم ہاؤ کبھی کبھی اس میں اپنے آپ کو بھی جج کر سکتا ہوں کہ, لیکن اب ڈاؤن دا لائن جب 3 سال میں نے کام کر لیا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اب تو میں بہت نالجیبل ہوں, لیکن جس ٹائم میں نے شروع کی تھی شاید میرے پاس اتنی نالج نہیں تھی. اینڈ آئی تھنک اس ٹائم میرے لیے ایس او پی ہوتا, میں اس ایس او پی کو فالو کرتا, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ایس او پی واقعی میں ہونا چاہیے. کہ جب کوئی بندہ ایک ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کھولے تو اس کے پاس کوئی سرٹیفکیشن کم سے کم ہونی چاہیے جو گورنمنٹ سے اپرووڈ ہو کہ ہاں یہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کھول سکتا ہے. بیکاز واٹ آر وی ڈوئنگ, ہم پاکستان کے عوام کے پیسے کو ہینڈل کر رہے ہیں. ایسے ہی دیٹس اے ویری سینسٹیو تھنگ. نہیں, بہت اچھی بات ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی سرٹیفکیشنز آ جائیں تو بڑا پلس پوائنٹ ہوگا کہ ہمارے پاس سرٹیفائڈ لوگ آئیں گے. جس طرح ڈاکٹر کو ڈگری کیوں کراتے ہیں, کیونکہ وہ صحت کو ہماری چھیڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی والے کو بھی ایک کورس کرانا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے پیسوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. اس پہ ہماری فیلڈ پہ دیکھیں لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا, جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار مارکیٹنگ کمپنی ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اچھا مارکیٹنگ ہے, جب ان کو ہم کہتے ہیں نہیں مارکیٹنگ نہیں ہم سیلس بھی کرتے ہیں, تو کہتے ہیں ایکو ہی گل ہے نا, ہم کہتے ہیں نہیں ایکو گل نہیں ہے بھائی, الگ ہے. مارکیٹنگ از سیپریٹ تھنگ, سیلس از سیپریٹ تھنگ, برانڈنگ الگ چیز ہے. ہماری ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے, ساتھ میں سیلس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. سیلس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. آپ ایڈورٹائزمنٹ ایک الگ چیز ہے. اچھا آج کل تو بڑا اچھا سننے کو ملتا ہے, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ آئے ہم آپ کو اپنے کریٹیو ہیڈ سے ملاتے ہیں, تو اچھی چیز ہے. کریٹیوٹی بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, آپ اس کو جو ہمیں جس طرح یاد ہے مجھے جب بی بی اے کر رہے ہوتے تھے تو ہمیں انجینئرس کہہ رہے ہوتے تھے کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو, ہاں یہ تو کیا کام ہے. الحمد للہ اب جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اب ان کو بزنس کی 2-3 ٹرمس پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تھی, ہم تو ویسے اس فیلڈ میں آ گئے ہیں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھی ہے, ہم نے کی ورڈ ریسرچ پڑھی ہے, ایس سی او کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے, اور اب ہم فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو یہ چیزیں آتی ہیں. جب وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آپ کو بتایا کہ ہماری فیلڈ میں کتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں جو آپ ایٹ دیٹ ٹائم اگنور کرتے ہیں. اور ہر بزنس کے لیے سب سے ون آف دا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ از مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, سیلز اوبیسلی. تو یہ بڑی واسٹ فیلڈ ہے اوبیسلی. اب اس میں میں ذرا ڈسکشن کو اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ جو ایشوز آپ نے ریئلائز کی مارکیٹ کے اندر اور ہاؤسنگ کمیونٹیز کے اندر, سو ہاؤ ڈو یو سی کہ اب آپ مکین مارکیٹنگ کے طور پہ ایک بہت بڑے برانڈ کے طور پہ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, اینڈ اوبیسلی آپ کو بھی ڈیوٹی فیل ہوتی ہوگی کہ مجھے اس مارکیٹ کو بہتر کرنا ہے تاکہ جو میرا اینڈ یوزر ہے وہ سیٹسفائی ہو اس انویسٹمنٹ جو اس نے کی ہے اور وہ کانفیڈنٹ ہو اس مارکیٹ پہ تاکہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. سو اس سب کچھ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں مکین مارکیٹنگ کس طرح کا رول پلے کر رہا ہے, واٹ از یور پلان؟ دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سی مارکیٹنگ کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں اور اینڈ یوزر کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ مارکیٹنگ کمپنیز کھل گئی ہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ بہت زیادہ مارکیٹنگ کمپنیز نہیں کھلی, انہوں نے نام ضرور کمپنی کا لگایا ہے, انہوں نے ایک سسٹم دیکھا ہے لیکن وہ سسٹم امپلیمنٹ نہیں کر رہے. جسٹ انہوں نے ایک, میں نے زیادہ تر دیکھا اگر آپ پوچھیں اسلام آباد میں اچھے کام کریں تو گنے چنے 8-10 لوگ ہی ہیں جو پراپر مارکیٹنگ کمپنی ہے. باقی میں کہوں گا کہ کوئی بھی مارکیٹنگ کمپنی نام لگانے سے کمپنی نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے, آپ اینڈ یوزر ہیں, آپ پوری اسٹڈی کریں کمپنی کو,
کمپنی کہاں ہے, آفیسز کہاں ہیں, آنر کی کیا ہسٹری ہے, آنر ریپیوٹیبل ہے کہ نہیں ہے, اس کی گروتھ ریٹ کیا ہے, کتنے ڈپارٹمنٹ ہے, اور سب سے مینلی آپ نے دیکھنا ہے کمپنی ہے کہ نہیں ہے, اس کی آفٹر سیل سروسز چیک کر لیں. ضروری چیز وہی ہے. ہاں, آفٹر سیل سروسز چیک کر لیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور آفٹر سیل سروسز بہت امپورٹنٹ کام ہے. میں نے ریئل اسٹیٹ میں دیکھا ہے سب سے زیادہ کہ جب کلائنٹ کو چیز دینی ہوتی ہے, کچھ سیل کرنی ہوتی ہے, تو ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بھی ہیں, کمپنیز بھی, وہ سیلس پچ بڑی اچھی دے رہے ہوتے ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں. اور جیسے ہی کلائنٹ ایک چیز لے لیتا ہے, پرچیز کر لیتا ہے, انویسٹمنٹ کر لیتا ہے, تو اس کے بعد وہ بیچارہ کال کرتا ہی رہتا ہے. اور مجھے اچھی طرح اپنے ایک ایجنٹ کی بات یاد ہے, کہتا ہے سر میں فلانی کمپنی میں تھا, میرا ایک کلائنٹ تھا, میں نے اس کو چیزیں بیچی, چیزیں بیچنے کے بعد اس کلائنٹ نے مجھے مہینے بعد ہی کہا سیل کر دیں. کہتے ہیں وہ مجھے کال کرے, 1-2 بار اس نے کال کی, اس کے بعد کہتا ہے میں اس کی کال ہی نہیں اٹھاتا تھا. اس نے مجھے خود بتایا, کہتا میں نے اس کو کال ہی نہیں اٹھائی. کہتا ہے 1.5 ماہ بعد مجھے پتہ چلا کہ یار اس کے دوست کو 10 پلاٹ اور لینے تھے, وہ ساتھ والے سے لے کے چلا گیا. تو وہ بیچارہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے, تو ہمارے اکثر اس طرح کے جو ہے نا وہ سیلز ایجنٹ والے ایک بار سیلز کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے آفٹر سیل سروسز دینی ہے. تو اپنی چیز کو آن کرتے ہیں, اپنی چیز کو آن کریں, پروڈکٹ کو آن کریں. آپ نے چیز سیل کی ہے, آپ نے اچھی پروڈکٹ سیل کی ہے, آپ کو وہاں پہ آفٹر سیل سروسز پہ دیں. آپ کا کلائنٹ دوبارہ کال آ رہا ہے, اس کی کال بھی اٹینڈ کریں. اگر وہ بیچنا چاہ رہا ہے تو اس میں اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ بیسکلی ریئل اسٹیٹ کمپنی کیا ہے, کیا ایٹ مکین مارکیٹنگ آپ ان ویلیوز کو کافی زیادہ ان کے اوپر کام کریں, کیونکہ ہم بیسکلی تو ہم بروکیج فرم ہیں. ہاں, بروکیج فرم بالکل ایک برج بٹوین این انویسٹر اور اینڈ یوزر اینڈ دا پروجیکٹ. تو برج ہے, اس کو جتنی اچھی آپ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے آپ کا بھی فائدہ ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ کے اینڈ یوزر کا بھی فائدہ ہے. بٹ اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر جتنے بھی اینڈ یوزر ہیں, ہر بندے کو اپنا پیسہ عزیز ہے, پھر بھی سم ہاؤ ایسی اسٹوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ میں دبئی میں تھا, میں یو کے میں تھا, میں نے وہاں سے انویسٹمنٹ کی, آن لائن ٹرانسفر کیا, میں آیا تو مجھے وہاں پہ سوسائٹی نہیں دکھ رہی, آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. تو اتنا کچھ مارکیٹ میں جو پچھلے 2 سال میں 2.5 سال میں امپرومنٹ آئی ہے, اس کے باوجود اب بھی کسٹمر سم ہاؤ لیور ہو جاتا ہے اسکیم کی طرف. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے؟ سر ایک تو دیکھیں, ایک تو ہمیشہ وہی بات کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. آپ ہمیشہ دیکھیں آپ لالچ میں مت آئیں, جہاں آپ لالچ میں آ رہے ہیں وہاں پہ اسکیم ہے, بہت کلیئر. تو ریئل اسٹیٹ میں لالچ کس طریقے سے دی جاتی ہے؟ لالچ دی جاتی ہے. ہمارے مجھے یاد ہے اچھے ہمارے سیلز ایجنٹ فون کر رہے ہوتے ہیں, یو کے یو ایس والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بس پیسے بھیجیں, 2 مہینے میں یہ پیسے ڈبل ہونے لگا, دیکھیں ابھی 10 لاکھ کی فائل ہے, یہ پتہ نہیں 40 لاکھ میں جانے لگے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ہمارے موسٹ آف دا ٹائم جو انویسٹرز ہیں یا جو آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ یہ نہیں پوچھتے ایجنٹ سے پیسہ کہاں لگا رہے ہو, کس سوسائٹی میں لگا رہے ہو, کس پروجیکٹ میں لگا رہے ہو. وہ کہتے ہیں جی آپ کی ذمہ داری ہے, ہم آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کو کال اٹینڈ ہونا بند ہو جاتی ہے, اور پھر وہ رخ کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو لالچ نہ کریں. ڈبل شاہ اسکیم ایک طریقہ ہے اسکیم کا, ڈبل شاہ اسکیم, اور کچھ بھی لالچ دے دیتے ہیں لوگ, بہت لالچ دے دیتے ہیں. اس طرح کی لالچیں ملتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, کیونکہ ہم تو اس چیز میں اتنے ہیں نہیں, اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن ایسی چیز سم ٹائم سننے کو ملتی ہے کہ جس میں آپ بندہ کوئی نہ کہیں آ ہی جاتا ہے. اب ایک اینڈ یوزر کو آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو آپ نے ایک بات کر دی کہ آپ جس کمپنی سے لے رہے ہیں پہلے اس کمپنی کی پوری بیک گراؤنڈ کو چیک کریں, آیا وہ بندہ ریلائبل ہے ریلائبل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ پروجیکٹ کو بھی تھوڑا سا ریسرچ اینڈ یوزر کر سکتا ہے. تو اینڈ یوزر کے لیے آپ کیا ٹپس دیں گے؟ بینگ ان دا بزنس آپ کو انز اینڈ آؤٹ سارے پتہ لگ گئے ہیں, آپ کو ایک ایسی سوسائٹی کا بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کون کون سی حرکتوں کے بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی نہیں چلنے والی, یہ صرف پیسہ بٹور کے نکلنے والی ہے, اور یہ والی فیچر جو ہیں یہ سوسائٹی ریپوٹیبل ہے, کریڈیبل یہ رکھنی ہے. اس میں اینڈ یوزر کو کیا ٹپس دیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ جس میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک تو اس کا ڈیولپر اور آنر کون ہے, ٹھیک ہے, ان کے پریویس پروجیکٹس کیا ہیں, اور کتنے پریویس پروجیکٹ میں سے ڈیلیورڈ ہیں اور کتنے ان ڈیلیورڈ ہیں. پریویس پروجیکٹ کیا ہیں اور کتنے ڈیلیورڈ ہیں, کتنے ان ڈیلیورڈ ہیں, یہ چیزیں چیک کریں, اور ان کے پاس ہسٹری چیک کریں, اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ انویسٹمنٹ کریں. آپ ڈائریکٹلی کسی بھی نیو بندے کے اوپر, میں کہتا ہوں موسٹلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں, اوورسیز کلائنٹ ہیں, ان کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ نیو گروپ یا نیو پارٹی یا نیو ڈیولپر کے ساتھ کام کریں. بہتر یہ ہے کہ پریویس جن کے نیو کو بہتر ہے کہ اگنور کریں, تھوڑا سا آپ اگنور نہ کریں, اس کے اوپر آپ ہمارے جیسے بندوں کی رائے لے لینا, آپ کسی اچھے کو کنسلٹنٹ کو رائے لے لیں. کیونکہ وہ تو بیچارہ خود یو کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں تو یہاں پہ ہوں, تو میں تو جا کے اس جو نیا ڈیولپر ہے اس کے ساتھ اندر بیٹھا ہوں, ان سائڈ سب مجھے پتہ ہے, تو شاید میرے پاس زیادہ بہتر نالج ہو, میں زیادہ آپ کو ایک بہتر رائے دے سکوں. نہیں, بہت اچھے نیو ڈیولپر بھی, بہت نئے ڈیولپر آئے ہیں جو اچھا کام کریں, پریویس سے بھی اچھا کام کریں. لیکن وہ جو اوورسیز کلائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پھر وہ چیزیں ہمارے پہ چھوڑ دیں. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے, اور میری اس سے پچھلے دنوں بات ہوئی, اوورسیز میں ہوتا, تو اس نے کہا کہ جی میں نے اس طرح نے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, یہ وہ.
تو میرے سے بات کرتے کرتے سڈنلی آپ کو پتہ ہے ورسیز جو ہیں وہ ریسرچ زیادہ کرتے ہیں اور انٹرنیٹ زیادہ انہوں نے ذرا یوز کرنے کا شوق ہوتا ہے, تو انہوں نے 4 5 6 لوگوں سے اس نے رابطہ کیا اور پھر اس نے انہوں نے کہیں سما اس کو راضی کر لیا. تو اس کا D17 میں کوئی پلاٹ تھا اور اس بیچارے نے کوئی 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ بیچ کے اس نے اس کو لوگوں کو پیسے دے دیے. ابھی وہ مجھے لاسٹ ویک پاکستان آیا تو وہ مجھے کہہ رہا ہے میرے پیسے جو 70-80 لاکھ روپیہ رہ گئے. اس میں ڈفرینٹ ہے اس نے, کیونکہ دیکھیں جب آپ وہی بات ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, اب وہ میرے سے مشورہ کر لیتا تو میں اس کو بتاتا کہ یار اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, اس میں نہیں کرنی. تو وہ جو سہانے خواب اچھے دکھائے گئے اور وہ جو 3D اینیمیشنز اس کو باہر بھیجی گئیں اور جو اس کو چیزیں وہاں پہ دی گئیں, وہ اس نے اس پہ ٹرسٹ کیا. اور all that glitters is not gold, ہم نے بچپن میں پڑھا تھا. ایگزیکٹلی, آپ ہمارے سے مشورہ لیں. میں نے اس کو کہا یار میں تیرا دوست ہوں اور میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں, آپ نے کیسے کہتا ہے یار اس نے اتنی اچھی 3D اینیمیشنز بھیجی, اس نے مجھے آفس کی اتنی اچھی پکچرز بھیجی. ٹھیک ہے, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. 3D اینیمیشن بنانا, فیس بک پہ ایڈ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہی تو بات ہے ایگزیکٹلی. آج کل تو پاکستان میں بل بورڈ لگانا مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام نہیں ہے. پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں جو اچھی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں نا, ویسے تو ان کا رسپانس ٹائم اچھا ہے, لیکن جہاں پہ ورک لوڈ زیادہ ہے وہاں پہ رسپانس ٹائم تھوڑا سا ڈیلے ہے. سم ٹائم اگر آپ کسی اچھی مارکیٹنگ کمپنی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ایک دن بعد بھی ان کا نمائندہ رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے. تو مین وائل جو آپ کے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹنگ کمپنیز جو اتنی اچھی نہیں ہیں, وہ ایکٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں. اور وہ اب وہ کلائنٹ کو اتنی دیر بات کر رہے ہوتے ہیں, کلائنٹ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. مجھے کل 18 کے کلائنٹ کا میسج آیا تھا, تو اتنا ٹائم نہیں, وہ 10-15 منٹ گزرے تھے, اور میں تو نارملی اس طرح کی چیزوں کو رپلائی نہیں کرتا, ٹیم وغیرہ کرتی ہے, تو میں نے بھی رپلائی نہیں کیا تھا. تو مجھے ایک اور میسج آ گیا, اور میں نے ویسے ہی واچ پہ پڑھا تو لکھا ہوا تھا نو رسپانس, ٹو بزی. تو پھر مجھے ذرا برا لگ گیا. میں نے کہا کلائنٹ ہے, بری بات ہے. تو اس کو رپلائی کیا, کیونکہ میں نے کہا کہ مطلب یہ امیج میں نہیں دینی. اینڈ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو بندہ زیادہ ارجنٹ رسپانس ایکسپیکٹ کر رہا تھا, وہ فوراً مجھے کہتا ہے کتنا ریبیٹ ہے اس پہ. میں نے کہا سر ریبیٹ تو نہیں ہے اس پہ. کہتا ہے ہر جگہ ریبیٹ ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل ریبیٹ ہوتا ہے, لیکن اس ریبیٹ پہ میرا حق ہوتا ہے, بیکاز دا مومنٹ میں وہ ریبیٹ آپ کو دے دوں تو اس کا مطلب آپ نے مجھ سے میرا حق چھین لیا. تو پھر میں آپ کو آفٹر سیل سروسز نہیں دوں گا, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. بالکل. دیکھیں وہ یہی بات ہے, یہ ریبیٹ والی جیسے آپ نے بات کی ہے, تو ہم نے ہر چیز کامن کر دی ہوئی ہے. اور یہ ان سو کالڈ مارکیٹنگ کمپنیز نے کامن سو کالڈ دیکھیں آتا کیا ہے, یہ جو میں اپنے ہی ہیں لوگ ہیں, میں ان کو نہیں کہتا کچھ, لیکن ان کو آتا ہی ایک ہی چیز آتی ہے جی فلانا چیز آپ کو 1 لاکھ میں دے رہا ہے, ہم سے 80 میں لے لیں, 80 کی بجائے 60 میں لے لیں. اس کے علاوہ ان کو کرنا کیا آتا ہے, پروڈکٹ کی ویلیو کیا ہے, فیچرز کیا ہے, اس کی ورتھ کیا ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کے ڈیولپر کیا ہے, یہ اس طرح بتا کے بیچ ہی نہیں سکتے. اس کو یہ بتا کے بیچ ہی نہیں سکتے, ان کو ایک ہی کام آتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈفرنٹ ہاؤسنگ کمیونٹیز کو میں بات کرتا ہوں کہ سر پاکستان میں ایشو یہ ہے ڈفرینٹ ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز کے درمیان جو کمپٹیشن ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ پر آ جاتا ہے, وہ کوالٹی آف سروس پہ نہیں آتا. حالانکہ کوالٹی آف سروس پہ ہونا چاہیے. جو کوالٹی آف سروسز پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری تو سیل نہیں ہو رہی, کیونکہ موسٹ جو نئے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم ایک کلائنٹ کو ایک چیز سمجھاتے ہیں کہ آپ اچھی مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ کام کریں, نیوکلیس کے ساتھ کام کریں, مکین کے ساتھ, کسی بھی اچھی کمپنیز کا, ان کا ساتھ آپ کو ٹل پوزیشن ہے. ہاں, آپ نے ان سے ایک فائل پرچیز نہیں کی, ایک پلاٹ پرچیز نہیں کیا, آپ نے ان کو 3 سال کے لیے اپنا مقروض کر لیا ہے. 3 سال تک اب ان سے اپڈیٹ لیتے رہیں. ہاں جی اب بتائیں کیا ہوا, پوچھیں اب بتائیں کیا ہوا, بیلٹنگ کب ہو رہی ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جب کہ آپ کسی سے گلی کے ڈیلر سے یا کسی جگہ پہ فائل منگوا کے پرچیز کر کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کا اپنا لینا دینا ہے. آپ کو مائٹ پاسبل 20-30 ہزار 40 ہزار نیچے بھی دے گیا ہوگا, لیکن لانگ رن پہ آپ نے کیا مس کیا ہے, اس لانجے میں لانگ چین آف کمیونیکیشن بھی بن جاتی ہے. بالکل. پھر کمیونیکیشن ڈائریکٹلی آپ کی سوسائٹی یا آتھورائز پارٹنر سے نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات بھی ہے کہ آپ کو ہمیشہ آتھورائز پارٹنر سے آپ کو کیس کون ڈیفینڈ کرے گا. آپ کی فائل میں کوئی پرابلم نکل آتی ہے, آپ کو انسٹالمنٹ نہیں جمع ہو رہی, آپ نے جمع کروایا تھا آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں شو رہی, 100 طرح کے ٹیکنیکل مسئلے نکل آ جاتے ہیں. آپ کا کیس کون فائٹ کرے گا, آپ کا کیس وہ گلی کا ڈیلر نہیں فائٹ کرے گا. وہ پتہ کیا کرے گا, وہ آپ کو واپس کال کریں گے, سر میں نے آپ کی پلاٹ میں سے 5,000 رکھا تھا, ٹھیک ہے اب مجھے کال نہ کیجیے گا. اور ہم نے آپ کو جو پیسے ہم تھوڑے سے زیادہ چارج کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹنگ کمپنیز. یہ نہیں کہ ہم جو کمپنی کی پرائسز ہوتی ہیں, جو ہاؤسنگ پروجیکٹ کی پرائسز ہوتی ہیں, اس سے ایکسٹرا 1 روپیہ بھی نہیں چارج کر رہے ہوتے. ہم نے کمپنی پرائسز کو امپلیمنٹ کروانا بھی ہمارا کام ہوتا ہے. آپ نے کسی جگہ انویسٹمنٹ کیا, اس کو سیکیور بھی ہم نے کرنا ہے, اس کو جو اس کے لیول ہے اسے مائنس پہ نہیں لے کے جانا, اس کو ہم نے پروفٹ پہ لے کے جانا ہے, اس کے لیے بھی ورکنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے. تو آپ وہ فردر ٹائم بینگ چھوٹے سے مارجن کو نہ دیکھیں, لانگ رن کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کیا کھو رہے ہیں, اور اس کے اوپر ایک اچھی ادارے کے ساتھ, اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں. مجھے اب ذرا یہ سمجھنا ہے کہ اتنے سارے ایشوز ہیں ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں, ایس او پیز کے, گورنمنٹ کی طرف سے ریگولرائزیشن کے,
کیونکہ انفارچونیٹلی ایوری ویئر somebody can start selling real estate, ایوری ویئر somebody can open a housing community. یہ ایشو بھی ہیں, بہت سارے ایشوز ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ان ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ اور ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ پھر بھی مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہیں. اینڈ سم ہاؤ وی آر ٹرائنگ کہ ہم اپنے کسٹمر کا پیسہ ضائع نہ ہونے دیں, غلط جگہ نہ لگنے دیں. بٹ ان بٹوین آل آف دس آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے ریل اسٹیٹ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ امپروو ہوتے ہوئے آپ کو دکھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں اور کون کون سی نئی انوویشنز ابھی بھی آ سکتی ہیں؟ ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ دیکھیں, ایک تو یہ چیز ہے کہ جس طرح پچھلے عرصے میں کہا گیا تھا کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا, تو فرسٹ ٹائم یہ مجھے ریممبر کہ 2 سال پہلے یہ ہوا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو انڈسٹری, اس سے پہلے اس کو انڈسٹری نہیں مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو امپرومنٹ تو ہے, لیکن اس انڈسٹری کا درجہ دینے کے بعد اس کے اوپر پالیسیز کیا بنائی گئی ہے, امپلیمنٹیشن کی ہوئی ہے, اس کے بعد سے میری نیوز میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز بنی ہے. انفارچونیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے, اور پاکستان کو کیا چاہیے, ایک بہت واحد اسٹیبلٹی چاہیے. پاکستان کا جو بزنس مین ہے وہ کیا کہتا ہے, اسٹیبلٹی دے دے, $400 پہ کر دیں سر, ہمیں کہیں کہ کام کرنا ہے. تو تاجر برادری کہتی ہے سر ہم آپ کو 400 پہ بھی کام کر کے دیتی ہے. لٹرلی میں نے ورڈ سنے ہیں, تاجر برادری کے ورڈ سنے ہیں. میرا کیا ایکسپیرینس ہے, لوگوں کو 40-50 سال ہو گئے ہیں ریئل اسٹیٹ بھی اور پاکستان کے ادر بزنسز میں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اسٹیبلٹی دے دیں, ہم کام کر کے دیں گے. تو ایک تو اسٹیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور دوسرا جو جہاں تک پالیسیز کی بات ہے, پالیسیز پہ نہیں کام کیا جاتا, اننیسیسری پیپر ورک بہت زیادہ ہے. جیسے کہ انلکیلی پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور ڈیولپنگ کنٹری کے سب سے زیادہ مسائل میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پیپر ورک بہت زیادہ کروایا جاتا ہے, اور جو اچھا بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. اور بس جس طرح کے ہیں کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کا حق ہے اور وہی لوگ کام کریں گے. تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے یہ چیز؟ بہتری کی طرف جا سکتی ہے. بہت نئے لوگ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, نئے پروجیکٹ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور پھر ہم جیسے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں بڑی اچھی امید ہے. تو ایک اینڈ یوزر پھر بھی ذرا ٹرسٹ کرے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ اینڈ یوزر کو اچھی طرح پتہ ہے, وہ UK بیٹھا ہے, کینیڈا بیٹھا ہے, یا کسی بھی پراپرٹی میں انویسٹ کر رہا ہے, ادھر اگر اس کی 10 سال میں کوئی 100% گروتھ ہے تو اتنی 2 سال میں یہاں پہ اس کی 100% گروتھ ہو جاتی ہے. وہ تو پاکستان میں گروتھ ریٹ کیوں کہ ہمارے پاس ایک ہی انڈسٹری ہے جس پہ ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری. اور ڈیمانڈ ابھی بھی ہے, ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ ہے. ریئل اسٹیٹ واحد چیز ہے, آپ کسی سے مہنگی بھی لے لیں تو وہ بھی پروفٹ میں چلی جاتی ہے. ایونچولی آپ کا اینڈ یوزر پروفٹ میں ہے. میرے ایک والد صاحب ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے, تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار یہ چیز بندہ وہ بیچ رہا تھا, آپ نے پھر بھی لے لی ہے, یہ وہ آپ نے مہنگی لے لی ہے. کہتے ہیں الٹیمیٹلی فائدے میں ہی ہوں, میں نے مہنگی بھی لی ہے, مجھے پتہ ہے, کیونکہ وہ ڈیمانڈ اس کی بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ عام سی بات ہے, اور سپلائی اس کی الٹا گھٹ رہی ہے, کم ہو رہی ہے. بالکل, اور زمین نہیں بننے والی. ایسے ہی ہے. وہ بزنس پرپز کے لحاظ سے, انویسٹمنٹ کے لحاظ سے, اٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی اے گڈ ڈیسیژن ریئل اسٹیٹ اوبویسلی. لیکن یہ جو آپ کا پوائنٹ تھا نا کہ کہاں جا رہی ہے انڈسٹری بہت اچھے سائڈ پہ جا رہی ہے. بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس انڈسٹری میں ہیں, اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جس طرح کی اچھی مارکیٹنگ کمپنیز بھی کام کر رہی ہے, ہاؤسنگ پروجیکٹس میں بھی کافی اچھے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ کام کر رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو ہم ریئلائز کروائیں گے کہ یہ چیزیں ایس او پیز بنائیں, یہ چیزیں کر لیں. تھوڑا بہت سسٹم کا فرق ہے, وہ جہاں ہم نے یہاں تک اپنی انڈسٹری کو لے کے آئیں گے, انشاءاللہ آگے بھی لے کے جائیں گے. اچھا ماشاء اللہ, میں نے کافی پوڈ کاسٹ میں یہ فیل کیا, آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے کہ بڑے آپ انرجیٹنگ ہیں, اینڈ یٹ یو آر ویری ینگ, اور ڈفرینٹ اپنے بزنس میں ایشوز بھی فیس کیے ہوئے ہیں تھرو آؤٹ یور جرنی, ڈفرینٹ ٹائپ آف بزنس میں آپ نے کیے ہوئے ہیں, پھر بھی آپ نے کہا کہ مجھے انٹرپرینورشپ پہ ڈٹے رہنا ہے. تو میں اب ذرا اختتام کی طرف جاتے ہوئے یہ ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ بینگ این انٹرپرینور فار دا ینگسٹرز آؤٹ دیر, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رائے آپ دیں گے کہ کون سی ویلیو کو وہ لازم اپنے اندر امبریس کرے, اس کو فالو کرے, تاکہ وہ ایک سکسیزفل انٹرپرینور بن سکیں؟ دیکھیں, ایک تو انٹرپرینور کو رسک ٹیکر ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, بی کنسسٹنٹ. جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی آپ نے ڈیسیژن لے لیا, بی کنسسٹنٹ, اسٹک ٹو دیٹ ڈیسیژن, اور آپ اس ڈیسیژن کے بعد اس میں کنسسٹنٹ رہیں. ہم نے میں نے یاد ہے مکین اسٹارٹ کیا تو کئی بار ایسے فیزز آئے شارٹ ٹرم گروتھ نہیں شارٹ ٹرم گروتھ نہیں ہے, بی کنسسٹنٹ. کئی بار ایسے فیزز ہے جہاں پہ مجھے لگا کہ بس کل ختم, لیکن وہ رات بھی میں نے گزاری, رات 12-1 بجے تک سوچتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرف لے کے جانی ہے چیزوں کو. کنسسٹنٹ رہا, آج آپ لوگوں کے سامنے. اگر میں کنسسٹنٹ نہ رہتا, ان چیزوں میں ڈر جاتا, ان حالات سے ڈر جاتا, آج یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا. میں اس والے پوائنٹ تھوڑا لمبا کھینچنا چاہتا ہوں, جو رسک ٹیکر والا آپ نے بولا, تو بہت سارے لوگ رسک ایورس ہوتے ہیں, ناٹ رسک ٹیکر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو رسک ٹیکر نہیں ہو سکتا
وہ بزنس میں نہیں ہو سکتا. نہیں, انٹرپرینور کا تو نام ہی میرے خیال سے دوسرا نام ہی رسک ٹیکر ہوتا ہے. تو اگر آپ رسک ٹیکر نہیں ہے اور آپ کو بڑی کنٹرولڈ لائف چاہیے تو پھر یو کانٹ بیکم اے انٹرپرینور. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ نے خود بھی جب بہت لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ آپ نے کہا 50 بندہ میں نے ہائر کیا اور لوگ کہتے کیا کر رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں پاگل, وہ رسک تھا, ایسے ہی ہے, وہ گیمبل تھا, وہ آپ نے کرنا ہے. بٹ اوبیسلی تھوڑا سا اسٹریٹجک گیمبل کریں گے تو زیادہ ایسے ہی ہے. دیکھیں میں آپ اس میں اسٹریٹجک گیمبل کر سکتے ہیں نا. میں آپ کو ایک بتاؤں, میری ٹیم تھی, میں نے ٹیم میں جہاں پہ میں آپ کو اگر اوپنلی بتاؤں کہ مارکیٹ میں ایک سیل مینیجر ایٹ دیٹ ٹائم 35,000 40,000 سیلری لے رہا تھا, تو میں مانیں گے ایٹ اسٹارٹ آف مکین میں نے اپنے مینیجر کو 20,000 روپے بھی رکھا اور اس کو صرف ایک چیز کا کانفیڈنس دیا کہ گرو کروں گا, ساتھ گرو کریں گے. اور ہم نے پھر اسی مینیجر کو میں نے اچھی سیلریز بھی دی, اسی مینیجر کو سیوک گاڑی تک بھی ہم نے دی, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو آپ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ اپنے یوٹیلائز کریں نا. اچھے گروتھ کے لیے ٹیم ایسے بندوں کو ساتھ لے کے آئیں جو ساتھ گرو کرنا چاہتے ہیں. یس, اسی میں آپ ان کی لائلٹی ون کریں, ان لائلٹی ون کریں, اور لائلٹی ون کرنے کے بعد جب آپ اچھا کماتے ہیں تو ان کو ساتھ شیئر کریں. بانٹنے والوں میں سے بنے اور باقی بانٹنے والوں میں سے بنے تو آپ دیکھیں آپ گرو کرتے جائیں گے. اور آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا حصہ آپ کا ہے تو بس ان کا بیک گیئر لگ جاتا ہے. نہیں اوبویسلی نہیں, بڑا مزہ آیا مجھے وسن بھائی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اور ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے. بڑے انرجیٹک مجھے وہ وائبز آپ سے آئی ہیں, بڑی موٹیویشنل چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. اینڈ اوبویسلی آئی تھنک اینڈ آئی بلیو کہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی گروتھ میں بہت بڑا ہاتھ آپ کی ٹیم کا ہے, لیکن ان کی موٹیویٹڈ رہنے میں اور ایفیشینٹلی کام کرنے میں آپ کی جو ویلیوز آپ بار بار جو بیان کر رہے ہیں نا, ان کا بڑا رول ہے. اینڈ آئی گیس یہ اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے, باقیوں کو بھی سیکھنے کو کافی ملے گا کہ جب آپ ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ لوئل رہیں گے, اور آپ جس طرح جب وہ لوئل رہیں گے آپ کا برانڈ آبویسلی ایونچولی گرو ہی ہوگا. ایسے ہی ہے. دیٹس اے ویری بیوٹیفل لرننگ. تھینک یو سو مچ نیوکلیس کی پوری ٹیم کے لیے, آپ لوگوں نے ہمیں بلایا, اور یہ بڑا اچھا ایک اسٹارٹ اپ ہے آپ کا, اور بڑا اچھا ایک کیا انیشیٹو ہے جس میں آپ ڈفرینٹ کمپنیز کو بلا رہے ہیں, اور یہ بڑا ایک ہٹ کے ادر دین سیلنگ پرچیزنگ اور ان ویڈیو سے ہٹ کے, اور آئی موسٹ اپریشیٹ آل یور ٹیم. کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر آپ کو بلائیں گے کہ یہاں سے وہاں تک جو آپ نے گروتھ کی ہے اس کا بھی سیکھنا ہے ہم نے. یہ بڑا مزہ آیا مجھے. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آئیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ایز یو گائز سو مسٹر حسن طلال صاحب مکین مارکیٹنگ سے, ان کی کمپنی کے ڈفرینٹ لنکس ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دیں گے, لازم ان کو فالو کریں, وزٹ کریں کے چینلس کو. اور جس طرح میں بتایا ان کے تقریباً 6 آفیسز اسلام آباد, راول پنڈی, لاہور کے ایریاز میں, سیال کوٹ میں بنا چکے ہیں آلریڈی. اینڈ مائی ناز نام ہے ان کا مارکیٹ کے اندر, کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ان سے. اسی طرح کے اور ہمارے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز کے آنر, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کر کے آپ کے ساتھ مارکیٹ کے انسائڈرز اور لرننگس شیئر کرتے جائیں گے. اس چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے اس طرح کے ایپیسوڈ مس نہ ہوں. نیکسٹ میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.